اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ کہ آج کا جو ٹاپک میں نے لیا ہوں وہ یونانی طب ہے، اور یونانی طب کے سب سے پہلے کہ تعارف کی بات آئے تو تعارف کی بات میں کہ یونانی طب جو ہے یہ سب سے پرانی اور سب سے قدیم طب ہے۔ ایک بات میں آپ لوگ کو یہ واضح کر دوں کہ جب سے دنیا بنی ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو ہے یونانی طب یہ چلی آ رہی ہے۔ یہ تاریخ کی کتابوں سے تو نہیں ملتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ جو ہے کہ جب اللہ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کے ساتھ بیماریاں بھی بھیجا اور بیماریوں کا علاج بھی جو ہے بھیجا۔ تو یونانی طب جو ہے یہ دین اسکلیپیوس کی بتائی جاتی ہے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے، میرے علم کے مطابق یہ میں کہتا ہوں کہ یونانی طب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا وہاں سے ہی یونانی طب کی ابتدا شروع ہو گئی۔ دوسرا کہ اس کے تعارف کی بات کی جائے تو دنیا کی ترقی و توسیع، ترقی کہتے ہیں کہ دنیا جب ترقی کرنے لگی تو اس کی ترقی کے اندر بہت اہم کردار جو ہے وہ یونانی طب کا تھا۔ یونانی طب ماقبل مسیحی یعنی بی سی کے تک کا زمانہ جو ہے علم و دانش کا مرکز تھا۔ بی سی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے کا زمانہ ہے، جو کہ میرا ماننا جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے جو بھی یعنی ڈیٹ بتائی جاتی ہے وہ بی سی میں ہے، اور ان کے بعد کی جو بھی ڈیٹ ہے وہ اے ڈی میں ہے، اور اس کو جو ہے ہم اردو کے اندر عیسوی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہ تحقیقات یعنی جو بھی یونانی طب کے محققین تحقیق کرنے والے اور اس کے اندر جو ہے ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے اس طب کو جو ہے مشہور ہوئی اور یہ طب ہر جگہ جانے لگی۔ سب سے پہلے کہ اس طب کا نظریہ جو ہے بقراط کے آنے سے پہلے دیوی دیوتاؤں، عقائد اور جادو و سحر پر مبنی تھا، یعنی اس کے ذریعے جو ہے اس کے عقیدے تھے کہ جادو ہو گیا، فلاں بیمار ہے تو اس کو جادو ہو گیا، فلاں بیمار ہے تو اس کو سحر ہو گیا، اور ان کے جو عقیدے تھے وہ غلط عقیدے تھے۔ لیکن جب بقراط آیا تو بقراط نے کیا کیا کہ کوئی بھی اگر مرض ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، کازز کیا ہے، اس کے سمٹم کیا ہے، ٹریٹمنٹ اس کو کیا دینا پڑے گا، اس کے اوپر اس نے تحقیق کیا، فلسفہ لگایا، ایک ریسرچ کی، اور اس نے جو ہے تحقیق کرنے کے بعد اس کا فلسفہ بتایا کہ یہ مرض اس حالت سے ہوتا ہے، اس کو یہ ٹریٹمنٹ دے گے۔ اسی لیے جو ہے اس نے مذہبی عقائد کو جو ہے دور کیا، اور دور کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ بقراط نے یہ کیا کہ مذہبی عقائد سے سب کو نکالا، اور یہ کہا کہ مرض اگر ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے طبیعت جو ہے سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر تمہاری طبیعت باصحت ہے تو تم جو ہے صحت یافتہ ہوگے، اور تمہاری طبیعت جو ہے وہ مرض کی طرف ہو رہی ہے یعنی جراثیم وغیرہ پائے جا رہے ہیں یا کوئی بھی اخلاق کے اندر خرابی آ رہی ہے تو تمہارے جو ہے تم بیمار پڑو گے اور مرض کی شکایت ہوگی۔ اسی طریقے سے بقراط کی تحقیقات و مشاہدات کیا بقراط نے، اور منطق، فلسفہ، حالت صحت و مرض اور اصول علاج کے اوپر اس نے کیا کیا، اپنی جو ہے ریسرچ کی اور بتایا لوگوں کو۔ بعد میں پھر بقراط کی تحقیق کی وجہ سے اور بقراط کے بتانے کی وجہ سے جو ہے اس طب کو بقراطی طب کا نام دیا گیا۔ تو یہ کویشچن ایم سی کیوز کے اندر آ سکتا ہے کہ بقراطی طب کا نام کون سی طب کو دیا گیا، ایم سی کیوز کے اندر آ سکتا ہے یہ کویشچن۔ تو یونانی طب کو جو ہے بقراطی طب کا نام دیا گیا۔ آخر جب بہت تحقیق ہو گئی اور دوسرے اطباؤں نے بھی اس کے ساتھ ریسرچ کی، یا بقراط نے جو ہے اس کو عام کیا، اور عام کرنے کے بعد پھر آگے جا کے اس کا نام یونانی طب پڑا۔ میں نے آج ایک کویشچن ڈالا تھا کہ ابوالطب کا مقام کون سے طبیب کو حاصل ہے، تو ابوالطب جو ہے وہ بقراط کو حاصل ہے، ابوالطب کا مقام۔ اسی طریقے سے بقراط کے طبی نظریات، اب یونانی طب کے اندر اس نے کیا کیا نظریے پیش کیے، کیا کیا تحقیق کی اور کیا چیزیں اس نے بتایا، اس تعلق سے بہت ضروری ہم کو جاننا۔ سب سے پہلا نظریہ یہ تھا کہ بقراط نے جو ہے موالد ثلاثہ بتایا، دوسرا کہ نظریہ اخلاق بتایا، اور تیسرا نظریہ طبیعت بتایا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے اخلاق بتائے، کس طریقے سے موالد ثلاثہ بتایا، اور کس طریقے سے نظریہ طبیعت بتایا۔ اب بقراط کا سب سے پہلا جو نظریہ تھا
کہ نظریہ موالد ثلاثہ اس نے بتایا کہ کائنات کا جو وجود ہے یہ 3 چیزوں کے اوپر ہے. 3 چیزیں جو ہے کائنات کے وجود کے اندر پائی جاتی ہے. سب سے پہلے کہ کائنات کا وجود 3 چیزوں سے عمل میں آیا. سب سے پہلے ٹھوس جس کو سالڈ کہتے ہیں یا جامد کہتے ہیں، دوسرا سیال جس کو لکوڈ کہتے ہیں، اور تیسرا ہے گیس جس کو ریحی کہتے ہیں یا گیسز کہتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ خیال رکھیے کہ پھر اس نظریے کو کیسے پیش کرنا ہے. تو نظریہ موالد ثلاثہ بقراط نے بتایا، جس کے اندر اس نے یہ بتایا کہ ٹھوس یا جامد یا سالڈ بدن انسان میں وہ اجزاء ہوتے ہیں جو جسم کے اندر آرگن کی شکل میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا نظریہ کہ سیال یا لکوڈ سے جو ہے بقراط نے جسم کے اندر جو موجود اخلاط ہے ان کو مراد لیا ہے. اور تیسرا کہ گیس یا ریحی جو بدن انسان کے اندر بدنی بخارات جو پائے جاتے ہیں، چاہے آکسیجن ہو، کاربن ڈائی آکسائڈ ہو، جتنی بھی گیسز باڈی کے اندر جو ہے انہیل ہو رہی ہے، باہر نکل رہی ہے، جو بدن کے اندر جا رہی ہے اور بدن میں جو ہے حرکت کر رہی ہے، ان گیسز کو جو ہے بدنی بخارات کو اس نے کیا نام دیا؟ گیسز کا نام دیا. دوسرا نظریہ کہ نظریہ اخلاط ہے. نظریہ اخلاط کو جو ہے رنگ کی نسبت سے بقراط نے تقسیم کیا اور باقاعدہ اس نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی جس کو کتاب الاخلاط کا نام دیا گیا. بقراط نے رنگ کی بنیاد پر بدن کے جو ہے سیال اجزاء کو ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا. اس نے ایک جو ہے دم ہے، ایک بلغم ہے، ایک صفرا ہے، ایک سودا ہے. اس نے دم کو کہا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، اور سرخ ہونے کی وجہ سے اس نے اس کو نام جو ہے کیا دیا؟ دم دیا. اسی طریقے سے بلغم کو جو ہے سفید ہونے کی وجہ سے بلغم کا نام دیا. بلغم کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا، بلغم طبعی جو غذائی جو اجزاء جو ہے طبعی حالت صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور غیر طبعی جو مرض کا سبب بنتے ہیں. اسی طریقے سے صفرا جو ہے جس کو یلو بائل کہتے ہیں، جو کہ یلو بائل صفرا کو جو ہے زرد رنگ کا ہوتا ہے، اس نے بتایا. پھر سودا بلیک بائل جس کو کہتے ہیں، اور اس نے بتایا کہ سودا جو ہوتا ہے یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے. یہ نظریہ جو ہے کس کا تھا؟ بقراط کا نظریہ تھا. اسی طریقے سے اس نے بتایا کہ جب نظریہ اخلاط یعنی جو چاروں خلتے ہیں اگر کمیت و کیفیت کا ان کا تناسب برابر ہوگا تو صحت برقرار رہے گی، اور ان کے اخلاط کے تناسب میں اگر غیر طبعی خلل واقع ہوگا، کمیت زیادہ ہوگی کیفیت کم ہوگی، یا کمیت کم ہوگی کیفیت زیادہ ہوگی، اگر اس طریقے سے ہوتا ہے، اخلاط کی خرابی ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے مرض لاحق ہوگا. اب آتا ہے نظریہ طبیعت. نظریہ طبیعت ہے کیا؟ سب سے پہلے کہ طبیعت سے مراد جو ہے اس نے بتایا کہ طاقت ہے. کس نے؟ بقراط نے بتایا. سب بقراط کے نظریات ہم یہ پڑھ رہے ہیں. بقراط نے پھر یہ بتایا کہ نظریہ طبیعت کے اندر جو ہے تحقیق کی، اور تحقیق کے ذریعے اس نے بتایا کہ بدن انسان کے اندر ایک حالت پائی جاتی ہے، بحالت صحت اور بحالت مرض جو ہے یہ پائی جاتی ہے. اور اس نے بتایا کہ اگر یہ طاقت قوی ہوگی تو صحت حاصل ہوگی، اور اگر بحالت صحت قوی نہیں ہوگی، بحالت مرض اگر قوی ہو جائے تو اس وقت مرض لاحق ہو جائے گا اور صحت جو ہے حاصل نہیں ہوگی. اور اس نے یہ جو طاقتیں ہیں دونوں بھی بصحت حالت، بحالت صحت یا بحالت مرض کر کے جو حالتیں ہیں اس کو طاقت کا نام دیا. اور بعد میں اس نے کہا کہ یہ دونوں طاقتیں کیا کام کرتی ہیں؟ طبیعت کا کام کرتی ہیں. یہ تحقیق جو ہے تینوں بھی تحقیقیں جو ہے بقراط نے بتائی. سب سے پہلے ہم نے بقراط کے جو ہے نظریات پڑھے. اب پڑھیں گے ہم کہ یونانی طب کے مختلف نظریات کہ دوسرے اور کیا نظریے جو ہے اس کے ہے یونانی طب کے. سب سے پہلے کہ امور طبیعہ کا نظریہ. امور طبیعہ یہ وہ امور ہے جن کے اوپر جو ہے کیا ہے؟ بدن انسان ٹکی ہوئی ہے، اور بدن انسان کا وجود جو ہے ان ارکان کے اوپر ہے. یعنی امور طبیعہ کی تعریف بیان کرنا ہے کہ امور طبیعہ وہ امور جو بدن انسان کے لیے پائے جاتے ہیں، اور اگر ان امور میں سے ایک بھی امور معدوم ہو جائے یعنی نہ رہے
تو بدن انسان کا وجود ہی نہ رہے گا۔ اور اس کے بعد یہ لکھنا ہے کہ وہ امور 7 ہے: ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال۔ اس کے بعد کہ طریقہ علاج، تو یونانی طب کے اندر یہ کوشچن میں بہت پہلے گروپ پر ڈال چکا ہوں کہ یونانی طب کے طریقہ علاج کتنے ہیں۔ تو یونانی طب کے 4 قسم کے طریقہ علاج ہے۔ سب سے پہلے ہے علاج بالغذا، کیونکہ اہمیت علاج بالغذا کو دینی چاہیے۔ دوسرا ہے علاج بالدوا، تیسرا علاج بالتدبیر، اور چوتھا ہے علاج بالجراحت۔ سب سے پہلے کہ علاج بالغذا کے اندر جب بات کی جائے تو علاج بالغذا بہت بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے کئی ساری جید القیموز غذائیں ہیں، ردی القیموز غذائیں ہیں، اس طریقے سے بہت ساری قسمیں اس کی پائی جاتی ہیں، اور اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے علاج بالغذا کو، کیونکہ غذا کا اگر ٹاپک ہم لوگ سمجھ گئے تو ہمارے لیے ڈیسیز کو جو ہے ٹریٹمنٹ کرنا جو ہے غذاؤں کے ذریعے بہت آسان ہو جائے گا۔ آج کل جو ہے ڈائٹ تھیراپی کر کے جو ہے بہت سارے لیکچر کورسز ہو رہے ہیں، اور وہ ٹاپک ہماری طب کے اندر بہت پہلے سے موجود ہے۔ دوسری جو طریقہ علاج ہے کہ علاج بالدوا۔ علاج بالدوا کے اندر ہم نے دیکھا کہ مفرد دواؤں کے اندر نباتی دوائیں ہیں، معدنی دوائیں اور حیوانی دوائیں۔ یہ علاج بالدوا کا طریقہ جو ہے کہ کس طریقے سے ہم نباتی دوا، معدنی دوا اور حیوانی دوا علاج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے علاج بالتدبیر ہے۔ علاج بالتدبیر کے اندر کہ تدابیر کے ذریعے علاج، یہاں غلطی سے میں جراحت کے اندر اس کو لکھ چکا ہوں۔ علاج بالتدبیر جو ہے، علاج بالتدبیر میں حجامہ، فسد، عمل تعلیق اور عمل کئی وغیرہ یہ تھیراپیز آئے گی۔ اور علاج بالجراحت کو جو ہے سرجری کے اندر مینشن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہ یونانی طب اور اخلاقیات، یہ ایک ہیڈنگ رہے گی، سب سے آخری ہیڈنگ یہ یونانی طب کی رہتی ہے کہ بقراط نے جب طب کے اوپر تحقیق کی تو بقراط نے سب سے پہلے طب کے اخلاقیات کے اندر یہ بتایا کہ طبیب کے فرائض کیا ہوتے ہیں، اس نے باقاعدہ فرائض جو ہے لکھ کر بتایا۔ اس کے بعد کہ طب کے اوصاف کیا کیا ہیں، کیا کیا صفتیں طب کے اندر ہونی چاہیے، اور معاہدہ بقراطیہ خود لکھا ہوا ہے جو کہ بقراط نے جو ہے ایک قسم کھائی تھی، اس کے اندر اس نے قسم کھائی تھی کہ میں جو ہے سب سے سستی دواؤں سے علاج کروں گا، اور اس طریقے سے بہت ساری قسمیں کھائی ہے کہ کبھی جو ہے مریض کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کروں گا، کسی بھی اگر دوسری جو ہے ہم سے چھوٹی اگر کسی بھی ذات پات کا جو ہے بھید بھاؤ نہیں ہوگا، اس طریقے سے بہت ساری قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ تو وہ بھی جو ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، معاہدہ بقراطیہ اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ہمارا یونانی طب کا ٹاپک جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔